سیکشن 105 لیز ڈیفائنڈ کہ اس کی تعریف کیا ہے، لیز کی تعریف کیا ہے. آف لیز آف immovable property. A lease of immovable property is a transfer of the right of the and such property made for the certain time, express or implied, or in priority, in the consideration of price paid or promise or money or share, crops, service and other value of the render, periodically جو ہے occasion of the transfer who accept the term and condition. اس میں صرف وہ یہی کہتا ہے کہ اس کی تعریف کیا ہے کہ جو کسی کو جو ہے ٹرانسفر لیز کس طرح دیتا ہے اور اس کی تعریف کیا ہے. وہ کہتا ہے وہ کسی کو جو ہے سرٹن ٹائم میں جو کسی کی موبل پراپرٹی ہو اس کو جو اس کی دائمی ہو اس کو وہ دے سکتا ہے پرائز پر، پرامس پر، منی یا جو فصل کا کوئی حصہ جو ہے اس پر دے سکتا ہے، یا کسی آئیدر سروس ویلیو تو وقتاً فوقتاً جو ہے وہ اس کو ادا کرتا رہے گا. تو ان دیز ریسپیکٹ صرف اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ اس کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ کس طرح وہ اس کو لیز پر دیتا ہے. پھر آگے کہتا ہے لیزر لیزی پریمیئر اینڈ رینٹ ڈیفائنڈ. وہ کہتا ہے لیزر کی وہ تعریف کرتا ہے تو لیزی کیا ہے، پریمیئر کیا ہے اور رینٹ ڈیفائنڈ. تو یہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے دی ٹرانسفر از کالڈ فار دی لوزر. جو ٹرانسفر کرنے والا ہے پراپرٹی کو، اموول پراپرٹی کو ٹرانسفر کرتا ہے اسے لوزر کہتے ہیں. دی ٹرانسفری از کالڈ دی لیزی. تو جس کو جو ہے وہ ٹرانسفر کرتا ہے ٹرانسفری از کالڈ، ٹرانسفری کو لیزی کہتے ہیں. دی پرائس از کالڈ دی پریمیم. جو اس کی قیمت یا رقم ادا کرتا ہے تو پریمیئر کا لفظی مطلب ہے قسطوں میں ادا کرنا. تو اس طرح یہ کالڈ وہ کہتا ہے کہ پرائس از کالڈ دی رینٹ پریمیئر. تو پرائس کو وہ پریمیئر کہے گا. اینڈ دی منی سروس آف دی ادر سو دی رینٹڈ از کالڈ رینٹ. تو جو وہ پیسے ادا کرے گا، رقم ادا کرے گا یا سروس جو ہے وہ کرے گا، رینڈڈ از کالڈ، رینڈڈ از کالڈ. جو وہ اس کی ادائیگی کرے گا اسے رینٹ کہا جائے گا. تو پھر آگے 106 ہے ڈیوریشن آف دی سرٹن لیزز ان ایبسینٹ آف ریٹن کنٹریکٹ اور لوکل یوزز. کہتا ہے کہ اگر کسی طرح کوئی کنٹریکٹ کیا جاتا ہے یا معاہدہ کیا جاتا ہے یا ایگریمنٹ کیا جاتا ہے تو ڈیوریشن کہ کہتا ہے کہ اس کے دوران ایبسینٹ آف اے کنٹریکٹ ریٹن کہ اس کا کوئی ریٹن بھی نہیں ہے، اس کا کوئی لوکل یوز بھی نہیں ہے. تو پھر ان دی ایبسینٹ آف کنٹریکٹ آف لوکل لا آف یوزز ٹو دی کنٹری کہ ان کے نہ ہونے کے باوجود کنٹریکٹ بھی نہیں ہے، کوئی ریٹن ایگریمنٹ بھی نہیں ہے، تو پھر کیا کیا جاتا ہے؟ وہ کہتا ہے لیز آف اموول پراپرٹی اور ایگریکلچر لینڈ کہ اموول پراپرٹی پر جو ہے یا وہ ایگریکلچر لینڈ ہے یا اس پر جا کوئی مینوفیکچرنگ یا کوئی چیز اس پر کوئی فیکٹری بنائی گئی ہے، شیل بی ڈیم ٹو بی اے لیز جو کہ چیز جو ہے اموول پراپرٹی لیز پر دی ہوئی ہے فرام اے ایئر ٹو ایئر ٹرمینیبل کہ اگر ایک سال یعنی ایگریکلچر لینڈ جو ہے یہ ایک سال کے پر دی جاتی ہے. کہتا ہے کہ اگر تم ایک سال پر دیا تو وہ ٹرمینیبل ہے یعنی اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے، مقرر مدت ہوتی ہے. پھر وہ کہتا ہے آگے کہتا ہے آن دی پارٹ آف آئدر لوزر اور لیزی. اگر کوئی لیزی یا لوزر کی طرف سے کنٹریکٹ کی کوئی خلاف ورزی ہوتی ہے اور وہ دونوں ساتھ نہیں چل سکتے، وہ کہتا ہے کہ اس صورت میں جب کہ ان کے درمیان اختلافات ہو گئے ہیں، تنازعات ہو گئے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟
hereby by 6 month notice expiring the end of the year of tenancy, کہ وہ کرایہ یا لیز ختم ہونے سے پہلے 6 مہینے تک جب وہ سال ختم ہوگا نوٹس ایکسپائرنگ دی اینڈ آف، تو سال کے آخر پر وہ اس کو جو ہے وہ نوٹس دے گا. ٹھیک ہے، اینڈ آف ایئر آف ٹینسی، کہ وہ اس کو نوٹس دے گا. تو وہ نوٹس جب دے گا کہ ابھی 1 سال رہتا ہے اور وہ زمین جو ہے اور اس کے کنٹریکٹ کی خلاف ورزی ہوگی تو وہ 6 مہینے پہلے نوٹس دے گا. سال ختم ہونے سے پہلے 6 مہینے کا وہ نوٹس دے گا. اینڈ لیز آف دی موول پراپرٹی فار اینی ادر پرپز شیل بی ڈیم ٹو بی اے لیز فرام، کہتا ہے کہ اگر اس کے علاوہ کوئی زمین جو ہے جگہ وہ 1 ماہ کے رنٹ پر دی ہوئی ہے تو وہ کیا کرے گا، وہ بھی ٹرمینیبل ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر ان کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہوتا تو وہ بھی ٹرمینیبل ہے، لیکن اس کے لیے جو اگر مہینے پر ہے تو اس کو 15 جو ہے ڈے کا نوٹس کرنا پڑے گا، جب کہ مہینہ مکمل ہونے سے پہلے، دی اینڈ آف منتھ. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے آگے اس نے کہا کہ یہ نوٹس جو ہے یہ ہمیشہ جو ہے یہ ریٹرن ہونا چاہیے، اس پر سائن ہونے چاہیے، اور اس کو ہر صورت پر اگر لیزی دیتا ہے تو اس کے دستخط ہونے چاہیے، اور اس کو جو ہے لوزر کو بھیجا اس کے دستخط ہونے چاہیے، اور اور اس کو جو اس کی تعمیل کرانی چاہیے تاکہ اس کی تعمیل ہو جائے، کہ تاکہ وقت مقررہ مدت تک وہ جو ہے اس پراپرٹی کو ویکیٹ کر کے پوزیشن جو ہے وہ اگر لیزی ہے تو لوزر کے حوالے کر دے گا. ٹھیک ہے، تو اگر لیزی کو وہ لوزر دیتا ہے، مالک دیتا ہے، تو وہ بھی جو ہے اس ڈیٹ پر جو ہے اس کو جو ہے خالی کر دے گا اور قبضہ جو اس کے حوالے کر دے گا. تو 107 ہے لیز ہاؤ میڈ، کہ جو ہے یہ اموول پراپرٹی کا کس طرح سے جو ہے یہ لیز کیا جاتا ہے، رہن رکھی جاتی ہے، کون کر سکتا ہے. لیز آف پراپرٹی جو ہے ایگریکلچر لینڈ یہ سال سے 1 سال تک ہوتی ہے، اور اس کے بعد ریزرونگ ایئرلی رینٹ وہ اس کو دے گا اور اس کی قیمت دے گا اور اس کا جو ہے اس کو پٹا دے گا باقاعدہ. لیکن وہ اس میں یہ کہتا ہے کہ یہ شرائط کیا ہوں گی، کین بی میڈ آن بائی رجسٹرڈ انسٹرومنٹ، کہ یہ دونوں جو ہے یہ حضرات جو ہے لیزی اور لوزر جو ہیں یہ باقاعدہ اس کو اپنے دستخطوں سے جو ہے یہ اس کو رجسٹرڈ کرائیں گے، رجسٹرار کے دفتر. اینڈ ادر لیزی پراپرٹی may be either made by the registered instrument or agreement and contained by the delivery or deposition. یہ تمام اس وقت تک ہوں گے کہ جب وہ قبضہ ڈیلیور کر دیا جائے گا. یہ قبضہ یہ ریٹرن ہوگا، رجسٹرڈ ہوگا، اور یہ زبانی بھی ہو سکتا ہے. Where lease of impool property made by the registered instrument such there was an instrument one each and instrument shall be executed by the both loser and lazy، کہ جو دونوں کے لیے یہ قابل قبول ہوگا اور یہ دونوں جو ہیں وہاں پر جو ہیں دستخط کریں گے اور حاضر ہو کر ایک دوسرے کی شرائط کو تسلیم کریں گے. تو پھر اس میں آگے کہتا ہے کہ اس میں جو ہے پروونشل گورنمنٹ کی جیسے ٹائم ٹو ٹائم جو ہے اس میں جو نوٹیفیکیشن آفیشیل گزٹ ہے اس کے مطابق جو ہے ڈائریکٹ دیٹ دی لیزی آف دی ریموول پارٹی اینڈ دی ادر لیزی فار دی ایئر ٹو ایئر اینڈ فار ایکسیڈنٹ فار ایئرس. تو وہ کہتا ہے کہ اس میں جو ہے جب سال مکمل ہو جائے گا تو اس کو نوٹس کرنا پڑے گا، اور یہ ہر صورت میں دونوں کی جو ہے یہ بھائی اس میں پھر اس نے کہا ہے کہ انڈرسٹینڈ انسٹرومنٹ بائی اورل ایگریمنٹ وداؤٹ ڈیلیوری آف پوزیشن، کہ اس میں جو ہے اس کا پوزیشن جو ہے وہ ڈیلیور کرنا ضروری ہوتا ہے. 108 رائٹ اینڈ لائبلٹی آف دی لوزر اینڈ لیزی، اس میں لوزر اینڈ لیزی کی جو ہے وہ جو ہے ذمہ داریاں جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں کہ اگر 50% رسپانسبلٹی لوزر کی اور 50% جو ہے یہ لیزی کی ہے، تو ان دونوں کی ایک دوسرے کا رسپیکٹ کرنا پڑے گا، اور ایک دوسرے کی جو ہے وہ لوکل یوزز آف، تو اگر وہ کنٹریکٹ میں نہیں لکھا ہوا تو پھر لوکل رسم
جو ہے اس کے تحت لیزی اینڈ دی لیزی آف دی مووی پراپرٹی ایز اگینسٹ اینڈ ادر ریسپیکٹولی دی رائٹ اینڈ سبجیکٹ ٹو دی لائبلٹی کے ایک دوسرے کے جو مینشن کی ہوئے ذمہ داریاں ان کے تحت ان کو عمل کرنا پڑے گا. آگے ہے رائٹس اینڈ ابلٹی آف دی یوزر، جو مالک ہے اس کی کون سی ذمہ داریاں ہیں، اینڈ رائٹ آف دی لیز، اور لیزی کی کون سی ذمہ داریاں ہیں. یہ آپ کو یہ خود پڑھنا پڑے گا، کافی لمبا ہے. اگر کسی سوال کا آپ کو نہیں پتہ چلتا تو مجھ سے پوچھنا. رائٹ آف لیزر ٹرانسفر، کہ جو رائٹ آف لوزر ہے ٹرانسفر کے وہ کیا ہے. if the loser transfer the property, lease or any part of the interest therein the transfer for the absent of contract، کہ اگر جو ٹرانسفر if the loser transfer to the property leased، اگر وہ اپنی پراپرٹی کو ٹرانسفر کرتا ہے، لیز کرتا ہے آف اینی ڈیٹ فور زمین یا زمین کا کچھ حصہ، اینڈ اینی پارٹ آف دی انٹرسٹ، اور اس سے جو ہے مفاد حاصل کرتا ہے. یہ ٹرانسفر ان دی ایبسنٹ آف کنٹریکٹ، کہ وہ جو ہے ٹرانسفر ایبسنٹ کنٹریکٹ، وہ جو کنٹریکٹ جو ہے اس کے علاوہ یا اس کو ڈینائی کرتے مد نظر کرتے شیل پوسیشن دی رائٹ، تو وہ اس کو اس کا قبضہ یا اس کے رائٹ جو ہے وہ تجویز کرے گا. یعنی if the lazy transferred long for the owner، جب تک وہ ٹرانسفر اس کو کرے گا زمین کے حقوق اس کو اسی طرح سے حاصل ہوں گے کہ جس طرح وہ خود مالک ہے. but the loser shall not، لیکن یہ مالک کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا. shall not by reason only such transfer، کہ جو اس نے وہ ٹرانسفر کیا ہے cease to subject any of the liability imposed، کہ اس پر کوئی ایسی غیر قانونی جو ہے وہ ذمہ داری امپوز نہیں کرے گا upon him by the lease، کہ جو لیز میں شامل نہیں. unless the lazy elect to treat the transferee as the person liable to him، جب تک کہ وہ ٹرانسفری جو ہے اس میں کسی قسم کی کوئی ایسی کوئی حرکت نہیں کرتا یا اس قسم ٹریٹ نہیں کرتا کہ جو پرسن لائبل ٹو ہم کو جو اس سے منسوب کی گئی ہو. تو اس طرح سے یہ وہ اس کی لیزی اور لیزر کی جو ہے وہ ڈیوٹی اس میں کہتا ہے اور کس طرح سے ہوتا ہے. تو پھر وہ کہتا ہے لوزر ٹرانسفری اینڈ دی لیزی اینی ڈیٹرمنیشن آف دی پروپورشنز، تو وہ اس چیز کا آگے جا کر وہ حوالہ دیتا ہے کہ وہ جو بھی اس کو وہ پراپرٹی جو رائٹ جو اس کو منتقل کرتا ہے، ادائیگی کرتا ہے، جس کے نام جائیداد وغیرہ منتقل کرتا ہے، تو اس کی جو کیا ڈیوٹی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں وہ یہی کہتا ہے کہ وہ he made determination by any court having jurisdiction to certain that، کہ وہ عدالت کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ certain suit for the possession of property، کہ وہ اس پراپرٹی کا جو ہے وہ قبضہ جو ہے لیز جو ہے وہ لے سکے، اور اس کے بعد کورٹ آف آنر میں عدالت میں جس کی جورسڈکشن ہوگی وہاں پر اس کو وہ سوٹ کرنا پڑے گا. ایکسولیشن آف ڈے آف وچ سرٹن کمنسز، کہ وہ کون سا دن جو ہے شمار ہوگا کہ جب وہ معاہدہ کیا جائے گا. ویئر دی ٹائم لمٹ، یہاں پر ٹائم محدود ہو. لیز آف اے موبل پراپرٹی ایکسپیکٹ کمنسنگ فار دی پارٹیکولر ڈے، اور جو ہے لیز کی اموبل پراپرٹی جو ہے اس کو وہ قبضے کو جاری رکھتا ہے پارٹیکل ڈے، اور وہ پارٹیکل ڈے جو ہے جس کا مخصوص وہ دن ہے وہ جس کو وہ اس کا قبضہ دیتا ہے، اور پھر اس میں کنٹریکٹ میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ قبضہ کب سے شروع ہوگا، قبضہ کب سے شروع ہوگا، تو وہ دن کا تعین کرتے ہیں. اینڈ سچ ڈے ول بی ایکسکلوڈیڈ، تو وہ دن اس سے
جو شیل بی ایکسکلوڈیڈ کہ وہ دن اس سے ایکسکلوڈ ہوگا. ویئر نو ڈے اب کہتا ہے کہ جب ایکسکلوڈ ہوگا جب ڈے اینڈ جو ہے ٹائم اینڈ نیم دی ٹائم ٹو لمٹ بینگ فار میکنگ آف لیز کہ وہ جو ہے وہ جب وہ معاہدہ جو بنایا گیا ہے اس میں ٹائم سو لمٹ کہ اس میں بہت محدود ٹائم ہے بینگ اے میکنگ اے لیز کہ جو اس لیز پر وہ جگہ یا موبل پراپرٹی دی گئی ہے. تو پھر اس میں آگے چل کر وہ قانون بنانے والے کہتے ہیں ویئر دی ٹائم لمٹ جہاں تک وقت کا تعین نہ ہو وقت کا محدود ہونا اینڈ نمبر آف ایئر اور اس میں اور نمبر ایئر کہ وہ سال جو ہے وہ ختم ہونے والا ہو ان ایبسنس آف ایکسپریس ایگریمنٹ تو ایگریمنٹ کی غیر موجودگی میں دی لیز شیل لاس ڈیورنگ دی ہول اینیورسری ڈے وچ سچ ٹائم کہ وہ جو ہے وہ سال ختم ہونے پر جو ہے اس دن کا شمار ہوگا. تو ان دیز ریسپیکٹ آج جو ہے 110 جو کمپلیٹ ہوا. تو انشاءاللہ منڈے کو ڈٹرمینیشن آف لیز کی جو وہ چیپٹر جو اپنایا جائے گا. تھینک یو ویری مچ.